السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد میری بیوی بانجھ ہو گئی۔ مجھے بیوی اور بیٹی سے نفرت ہونے لگی کیونکہ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ میری بیٹی رات کو روتی تو میں نے ماں بیٹی کو کمرے سے باہر نکال دیا اور آرام سے سوتا۔ ایک رات بیوی نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ جب میں باہر گیا تو میری بیٹی درد سے چیخ رہی تھی اور بیوی بولی، بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے کہا صبح ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا اور دروازہ بند کر کے سو گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی آواز لگائی تو میری بیوی نہ آئی، تو میں نے ساتھ والے کمرے میں دیکھا تو میری روح لرز گئی۔ میری بیوی اور بیٹی، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنی جان سے پیاری بیوی اور راج دلاری بیٹی سے اس قدر نفرت بھی ہو جائے گی۔ ارے میں تو ان پر جان چھڑکا کرتا تھا، پھر کیسے میرے دل میں ان کے لیے اس قدر نفرت بھر گئی کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ نہ جانے وہ نفرت تھی یا بدلہ تھا جو میں اپنی معصوم بیوی سے لیتا آ رہا تھا، حالانکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہ تھی، مگر میں اسے اور اپنی بیٹی کو ہی قصوروار ٹھہراتا رہا تھا۔ مجھے ذرا بھی ان پر ترس نہ آیا، نہ ہی ان کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سے میرا یہ دل نرم پڑا، مگر اب سوائے پچھتاوے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ساری ساری رات میری آنکھیں کھلے آسمان کو تکتی رہتی ہیں۔ نیند تو جیسے حرام ہو چکی ہے۔ دوست احباب کہتے ہیں کہ اپنا علاج کرواؤں، مگر میں کہتا ہوں اب جی کر بھی کیا فائدہ۔ میں کوئی تنگ نظر اور صرف بیٹیوں سے محبت کرنے والا مرد بالکل نہ تھا، بلکہ میری جب شادی ہوئی مجھے خواہش تھی کہ خدا مجھے بیٹا اور ایک بیٹی عطا کرے تاکہ میں دونوں کو بڑے ہی لاڈ پیار سے پال پوس سکوں اور ان کی اچھی تربیت کر کے انہیں پروان چڑھا سکوں، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری شادی ہوئی تو میری بیوی نے آتے ہی میرے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اس کا نام پروین تھا۔ وہ بے حد اچھے اخلاق کی مالک تھی، مجھ سے بے حد پیار کیا کرتی تھی۔ میرے دل میں میری بیوی کے لیے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ زندگی گزرتی گئی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی بھی خاص سروکار نہ تھا کہ خدا مجھے پہلے بیٹا عطا کرے گا یا بیٹی، مگر اپنی پسند ظاہر کرتے ہوئے میں نے بیوی سے یہ ضرور کہا تھا کہ میری خواہش ہے خدا مجھے پہلے بیٹا عطا کرے تاکہ وہ بڑا ہو کر اس کے بعد خدا مجھے بیٹی دے دے، مگر گھر میں اگر بڑا بھائی ہو تو گھر میں باپ کے بعد وہ سہارا سب کا بن جاتا ہے۔ بیوی میری بات پر متفق تھی اور خوش تھی، مگر چند ماہ بعد یہ خبر ملی کہ میری بیوی ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ مجھے پھر بھی کچھ افسوس نہ ہوا، بلکہ خوش تھا اور اپنی بیٹی کے لیے بہت ساری شاپنگ کی۔ جب ڈلیوری کا وقت قریب آنے لگا میری بیوی کی طبیعت کافی خراب رہنے لگ گئی تھی۔ مجھے اکثر کام چھوڑ کر اس کے پاس ہی گھر میں ہی رہنا پڑتا۔ میں اس کا چیک اپ ڈاکٹر کے پاس کروانے چلا گیا تو ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی جان کو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی بیوی یا بچی میں سے کسی ایک کو بچا سکیں یا دونوں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں، ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ ڈاکٹر کی بات نے تو مجھے پریشان سا کر دیا تھا۔ میں نے اس بات کے بارے میں اپنی بیوی کو نہ بتایا اور ساری جمع پونجی بیوی پر لوٹا دی۔ ڈاکٹر نے 1 ماہ تک میری بیوی کو ہسپتال میں ہی رکھا۔ وہ اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کر رہی تھی تاکہ عین وقت پر کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑ جائے۔ میری بیوی بے حد پریشان تھی، مگر خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میں پریشان سا کھڑا یہی سوچ رہا تھا۔ دل میں عجیب و غریب وسوسے سے آ رہے تھے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، میں اپنی بیوی اور بچی دونوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، مگر خیر میری دعائیں رنگ لائی تھیں اور میری بیوی صحیح سلامت رہیں۔ اس نے ایک
بیٹی کو جنم دیا تھا۔ نرس خوشی خوشی میری بیٹی پکڑا کر گئی تو میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے تھے۔ میں بچی کو سینے سے لگا کر رونے لگا تھا۔ میں اپنی ساری جمع پونجی اپنی بیوی اور اس بچی پر لٹا چکا تھا، اور شکر ہے کہ یہ دونوں صحیح سلامت تھے۔ میں اپنی بچی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنے لگتا تھا۔ بیوی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو گھر کی ذمہ داریاں ایک بار پھر اس نے سنبھال لیں اور میں بھی کام پر جانے لگا۔ بچی 3 ماہ کی ہوئی تو بیوی کو ایک روز ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر گیا۔ تبھی ڈاکٹر صاحب ہم پر جو انکشاف کیا وہ سن کر میرے سر پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ کچھ ایسی پیچیدگیاں بن گئی تھیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنی بیوی اور بیٹی کو تو بچا لیا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ اب آپ کی بیوی دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ میں سکتے کی کیفیت میں ڈاکٹر کی بات سنتا رہا اور پھر غصے سے کلینک سے باہر آ گیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں غصے سے باہر دیوار پر مکے مارنے لگا۔ میرا ہاتھ چھلنی ہو چکا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ ایک دو نے تو وجہ بھی پوچھی، مگر میں نے کسی کو بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تو آنکھوں میں غصے و غم سے آنسو جھلکنے لگے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا اور کیوں ہوا تھا؟ مجھے تو ابھی بیٹا چاہیے تھا، میں تو بیٹے کا طلبگار تھا۔ بیٹی کو تو قبول ہی تبھی کیا تھا کہ خدا بیٹا بھی عطا کرے گا، مگر یہاں تو ہر امید آس دم توڑ چکی تھی۔ 10 منٹ کے بعد پروین کلینک سے نکلی اور بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ اندر بہت زیادہ روتی رہی ہوں۔ اس نے ایک بار میری جانب نظر اٹھا کر دیکھا، مگر میں تو سامنے دیکھ رہا تھا، ایک بار بھی اس پر نظر نہیں ڈالی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں غصے میں ہوں۔ اس نے فوراً سے سر جھکا لیا اور اپنی گود میں لیٹی بچی کو خود کے ساتھ بھینچ لیا۔ سارے راستے وہ بے آواز روتی رہی، جبکہ میں فل سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا گھر تک پہنچا۔ قریب پہنچ کر جو ہی میں نے گاڑی کو بریک لگائی تو ایک جھٹکے کے ساتھ میری بیوی اور بچی ڈیش بورڈ کے ساتھ جا کر لگ گئیں۔ بیوی کا سر ڈیش بورڈ کے ساتھ لگا تھا، جبکہ بچی آدھی اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرنے لگی تھی۔ اس نے بچی کو جلدی سے سنبھال لیا اور کہنے لگی، عرفان دھیان سے چلائیں، ابھی بچی کو چوٹ لگنے والی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور غصے سے کہنے لگا، گاڑی سے اترو۔ اس نے میرا سخت لہجہ دیکھا تو فوراً سہم کر گاڑی سے اتر گئی، اور میں نے اسے دیکھ کر فوراً گاڑی وہاں سے چلا دی اور سارا دن آوارہ لوگوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا رہا۔ مجھے کہیں تو سکون مل ہی نہیں رہا تھا، اور نہ ہی میرا دل اس بات کو ماننے کو تیار تھا۔ آدھی رات کو میں گھر واپس آیا تو میری بیوی میرا ہی انتظار کر رہی تھی، مگر میں اسے پوری طرح سے نظر انداز کرتا ہوا اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ بیوی جو رات کے 2 بجے تک میرا انتظار کر رہی تھی، چلتے ہوئے میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، آپ میرے ساتھ ایسے تو مت کریں، میں آپ کی بیوی ہوں، جتنا دکھ آپ کو ہے مجھ سے تو پوچھے نا، آخر مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ بیوی روتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ میں غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، چپ کر جاؤ تم، میرے دکھ کا اندازہ بالکل بھی نہیں لگا سکتی میرے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ کاش تم جان سکتی، میری خواہش تھی کہ میں بیٹے کا باپ بنوں۔ میں بیٹا چاہتا تھا، اپنا وارث چاہتا تھا، مگر تم تو بانجھ ہو گئی ہو۔ اب میں اپنی اولاد کیسے حاصل کروں گا؟ میں بفر کر بیوی کو ڈانٹنے لگا تو وہ رونے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو خود لا علم تھی، شاید اسی میں ہماری بھلائی ہوگی۔ مگر میں بڑبڑا کر کہنے لگا، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، جا کر سو جاؤ، میرے منہ مت لگو۔ میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گیا، جبکہ بیوی کتنی دیر میرے سرہانے کھڑی مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر شاید
اس کے پاس الفاظ موجود نہ تھے۔ وہ جا کر بستر کے دوسری جانب لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میری بچی رونے لگی، اور اس کی روتی ہوئی آواز آج مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آواز میرے کانوں میں چبھ رہی ہے۔ مگر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو بیوی کو چلا کر کہنے لگا، تم اسے چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ صبح مجھے کام پر بھی جانا ہے، میری نیند یہ خراب کر رہی ہے۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، بچی ہے، روزانہ اس وقت روتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اب میں اسے کیسے چپ کرواؤں؟ یہ تو مجھ سے بہل ہی نہیں رہی۔ میں غصے سے اٹھا اور تکیہ اٹھا کر بولا، تم سے تو یہ ایک معصوم بچی بھی نہیں سنبھالی جا رہی، میں جا رہا ہوں دوسرے کمرے میں، اس کو چپ کرواؤ۔ اگر وہاں تک اس کی آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی بے یقینی سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا رویہ اس قدر بدل بھی سکتا ہے۔ میں جا کر دوسرے کمرے میں لیٹ گیا۔ میرے دماغ اور دل میں ایک جنگ سے چھڑ چکی تھی۔ ایک تو بیٹا نہ ملنے کا صدمہ تھا، اور دوسرا اس بیٹی کا رونا۔ میں پہلے تو ایسا ہرگز نہ تھا۔ پہلے جب پروین سکون کی نیند سو رہی ہوتی اور رات کو اگر میری بچی رو بھی جاتی تو میں خود اسے اٹھا کر چپ کروا دیا کرتا تھا اور سلانے کی کوشش کرتا رہتا، اور جب وہ سو جایا کرتی تو اسے اپنے پاس لٹا کر سلا دیا کرتا۔ مگر اب مجھے بیٹی کی آواز پریشان کر رہی تھی۔ دل میں اس قدر نفرت سی بھرنے لگی کہ اگلے ہی چند روز میرا رویہ اپنی بیوی اور بچی سے بے تحاشا اکھڑتا چلا گیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی سے بھی سخت نفرت ہونے لگی۔ نہ ہی میں ان سے کوئی بات چیت کرتا اور نہ ہی اپنی بیٹی کو اٹھاتا تھا۔ ایک روز جب میں گھر لوٹا تو میری بیوی کافی پریشان سی تھی۔ مجھے گھر آتا دیکھ کر فوراً سے کہنے لگی، آپ کو کب سے کالیں کر رہی ہوں، آخر آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ بعض دفعہ کال ضروری بھی ہوتی ہے، آپ کب تک یوں ہی ہمیں نظر انداز کرتے رہیں گے؟ بیوی کی یہ بات سنی تو میں چڑ کر کہنے لگا، جو بات ہے سیدھی طرح کہہ دو، میرے سامنے پہیلیاں بجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی فوراً سے کہنے لگی کہ نمرہ کو تیز بخار ہے، وہ کب سے بخار میں تپ رہی ہے، میں اس کو کوئی اور دوا بھی نہیں دے رہی، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اسے دوا دو، کب سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی ہوں مگر اسے آرام نہیں آ رہا، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں نے پروین کی بات سنی تو خاموشی سے کمرے میں چلا گیا، الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ باہر نکلا تو بیوی تیار ہوئے کھڑی تھی، کہنے لگی، چلے عرفان، نمرہ بہت زیادہ رو رہی ہے، شاید بہت تکلیف میں ہے۔ میں نے سرسری سی نظر نمرہ پر ڈالی اور کہنے لگا، بخار ہی تو ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو گی نا تو ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، اور ویسے بھی وہ دوا پڑی ہے، وہی چند قطرے ڈال اس کے منہ میں، خود ہی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، گھر میں جو بخار کی دوا پڑی ہوئی ہے وہ بڑوں کے لیے ہے، معصوم چند ماہ کے بچوں کے لیے تھوڑی ہے۔ بیوی کی بار بار آواز مجھے تو گویا مزید بحث کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چند ہی ماہ میں بالکل نفسیاتی سا ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ میں بس ایک ہی بات بیٹھ چکی تھی کہ بیوی کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا، اور اگر وہ مجھ سے بات کرے گی تو اس کی ہر بات کو کاٹ کر منہ توڑ جواب دینا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نمرہ کو لیا اور بستر پر پٹخ دیا، پھر بخار کی دوا جو کہ ایک بڑی عمر کے بچے کے لیے ہوتی تھی اس کو چمچ میں ڈالا اور بچی کے منہ میں اڈیل دیا۔ میری بیوی غصے سے آگے بڑھی اور چیختے چلاتے ہوئے بچی کو اپنی جانب کھینچ لیا اور اس دوا کو اس کے منہ سے نکالنے لگی، مگر شاید تب تک دوا بچی کے اندر جا چکی تھی۔ پروین روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے،
آپ معصوم بچی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بھی آج پھٹ پڑا تھا، جو بات آج میرے دل و دماغ میں تھی زبان پر ہی آ ہی گئی تھی۔ میں غصے سے چیخنے چلانے لگا، پروین کو بالوں سے دبوچ کر بولا، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گا، نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ بچی۔ مجھے نفرت ہے اس سے بھی اور تم سے، دونوں بھی بیکار اور فضول چیزیں ہو۔ میری زندگی میں مجھے صرف اور صرف بیٹا چاہیے تھا، مگر تم مجھے بیٹا دے ہی نہ سکی۔ جب میں سوچتا ہوں کہ اب میری کبھی اولاد نہیں ہوگی تو جانتی ہو میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میرے دل پر چھریاں چلتی ہیں، چھریاں، مگر تم کیسے سمجھ سکو گی؟ ایک باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بن جائے، جو بڑا ہو کر اس کا بازو بنے، اس کا سہارا بنے، اس کا نام روشن کرے۔ مگر تم نے تو میرا ہر خواب مجھ سے چھین لیا، اور اس کے باوجود میں تم سے محبت اور پیار سے بات کروں۔ میرے الفاظ سن کر پروین رونے لگ گئی تھی۔ وہ تو خیر کئی ماہ سے رو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا، خدا نے ہم سے مزید اولاد کی نعمت چھین لی، مگر ہمارے پاس ہماری بیٹی نمرہ تو ہے نا، آپ اس کی قدر کرو، یہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی رحمت ہے۔ مگر میں اسے بستر پر پٹخ کر بولا کہ اپنی زبان بند رکھو، مجھے کوئی رحمت نہیں چاہیے ہے۔ بیوی صدمے سے دوچار مجھے دیکھتی رہ گئی، خاموشی سے روتی رہی اور بچے کے منہ سے دعا صاف کرتی رہی، اور پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، اگر آپ کو بیٹا ہی چاہیے تو آپ کو اجازت ہے، آپ جا کر دوسرا نکاح کر لیں اور دوسری شادی کر کے دوسری بیوی کو گھر پر لے آئیں اور اس سے جتنے مرضی بیٹے پیدا کر لیں۔ بیوی کی اس بات نے تو جیسے میری غیرت کو للکار دیا تھا۔ میں مزید مشتعل سا ہو گیا، میرا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ دل چاہا کہ بیوی کا منہ نوچ لوں، آخر وہ ہوتی کون تھی مجھے مشورہ دینے والی؟ میں نے بیوی کے منہ پر تھپڑ دے مارا، تھپڑ کھا کر بیوی فرش پر گر گئی تھی۔ بچی تو یوں ہی بستر پر لیٹی پڑی تھی، بے تحاشا روئے جا رہی تھی، ایک اس کے رونے کا شور اور ایک بیوی کی سسکیوں کی آواز، کیا عجیب نحوست پھیلا کر رکھی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے گھر میں بیوی کو ایک بار پھر اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہنے لگا، تم ہوتی کون ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ یہ مشورہ اپنے پاس رکھو، لڑکیاں کوئی پیڑوں پر نہیں اگتی جو مرضی کی اتار کر لے آؤں۔ آج کل اچھی لڑکی ملنا کس قدر مشکل ہو چکا ہے۔ کیا تم جانتی ہو میں کسی بھی ایری غیری کو گھر میں بیوی بنا کر لے آؤں گا اور پھر بعد میں پچھتاتا پھروں؟ پھر وہ جو تمہیں لے کر آیا تھا تو پھر تم کیوں مجھے بیٹا نہ دے سکی؟ میں اس بات کا قصوروار بھی اس سے ہی ٹھہرا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بولیں اور بس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، اور وہ مجھ سے اپنے چھڑوا کر بیٹی کے پاس جانا چاہتی تھی، جو بیڈ پر لیٹی بہت رو رہی تھی، مگر میں نے اس کو نہ چھوڑا، اور پھر میں خود صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں سے دبوچ کر وہیں پکڑے رکھا۔ میرے منہ میں جو بھی آتا جا رہا تھا میں بکتا ہوا اسے گالی گالم گلوچ دے رہا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی، بار بار بچی کی طرف دیکھتی جو شاید اب رو رو کر تھک گئی تھی، اور دھیرے دھیرے اس کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ دوا شاید اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ میں نے جب اپنی بیوی کے بالوں کو چھوڑا تو وہ یوں ہی فوراً گرتی پڑتی انہیں اٹھی اور نمرہ کے پاس چلی گئی۔ نمرہ وہیں بے سر سی بستر پر لیٹی پڑی تھی۔ جب پروین اس کے پاس پہنچی تو وہ بالکل بھی ہل جل نہیں رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ گہری نیند میں سو چکی ہو۔ میری بیوی بکھلائے ہوئے انداز میں اپنی بچی کو اٹھانے لگی، ہلانے لگی، اور میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے منتیں کرنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ آپ کیوں بات نہیں سن رہے؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدارا میری مدد کریں، یہ آپ کا بھی تو خون ہے، آپ کی بھی تو اولاد ہے۔
کیوں آپ کا دل اس قدر پتھر ہو چکا ہے؟ آپ ہمیں ان گناہوں کی سزا دے رہے ہیں جو ہم نے کیا ہی نہیں۔ آپ مجھ پر اس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ بیوی میرے قدموں میں بیٹھی زاروں قطار روئے جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی گود میں اٹھائی ہوئی بچی کو فرش پر لٹا دیا اور روتے ہوئے مجھ سے بھیک مانگنے لگی، مگر میں تو فرعون بنا بیٹھا تھا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بچی کو کھانسی لگ گئی اور اس کے جسم میں جو بھی دوا گئی تھی وہ باہر کو آ گئی اور وہ بے ساختہ رونے لگ گئی تھی۔ بچی کو روتا دیکھ کر میری بیوی کی جان میں جان آ گئی۔ وہ سسکتے ہوئے نمرہ کو گلے لگاتے ہوئے روتی رہی اور ایک بار پھر مجھ سے کہنے لگی کہ بچی کو ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ مگر میں نے اسے باتیں سنا کر کہا کہ میرا دماغ مت کھاؤ، ورنہ میں ایسا قدم اٹھا جاؤں گا کہ تم یہاں رہنے کے قابل بھی ہی نہیں رہو گی۔ وہ میری بات کا مطلب جان چکی تھی، سانس روک کر وہیں بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچی یوں ہی بار بار رو رہی تھی، شاید بہت زیادہ بیمار تھی۔ اس کا وجود بالکل ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، بخار تو اتر چکا تھا مگر وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی بالکل ٹھنڈا ہو کر تڑپنے لگی۔ رات ہو چکی تھی، میں تو ڈھیٹھ بنا اپنے بستر پر باہر سے کھانا منگوا کر کھانے کے بعد سو گیا۔ میری بچی آدھی رات کو بار بار رونے لگتی، وہ اس قدر روتی کہ مجھے اپنے کان کے پردے پھٹنے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ میں غصے سے یہ کہنے لگا، اسے چپ کروا دو ورنہ میں اس کے گلے میں پتھر ڈال دوں گا۔ بیوی تو آج شاید ہمت ہار چکی تھی، بار بار دروازے کی جانب دیکھتی تھی اور پھر بچی کو اسے تو شاید راستے بھی معلوم نہ ہوں گے، جو خود ہی بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی جاتی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی پیسے تھے۔ وہ بچی کو روتا دیکھ کر روتی رہی تھی، بار بار اسے سہلاتی تھی، کبھی دودھ پلانے لگتی، مگر وہ یوں ہی روتی رہی۔ آخر کو جب اس نے چپ نہ کیا تو میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، بچی اسے تھمائی اور کمرے سے باہر کو نکال دیا اور کہا، اب مجھے بالکل بھی ڈسٹرب مت کرو ورنہ میں تم دونوں کو گھر سے ہی باہر نکال دوں گا۔ بیوی نے میری بات سن کر دنگ رہ گئی۔ وہ کتنی دیر تک دروازہ بجاتی رہی مگر میں کچھ دیر کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھا تو ہر سو خاموشی تھی، بچی بھی دوبارہ نہیں روئی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ نہ ہی پروین گھر میں موجود تھی نہ ہی میری بچی۔ میں دوسرے کمرے میں دیکھنے چلا گیا تو وہ بھی بالکل خالی تھا۔ نہ جانے پروین اور میری بیٹی کہاں چلے گئے تھے، شاید کہ وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہوں، مگر اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ میں ابھی انہی سوچوں میں گمسم سا تھا، تبھی مجھے گلی سے کچھ آوازیں آئیں، جیسے لوگ ہجوم میں کھڑے شور شرابہ کرتے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے پروین کچھ محلے کی عورتوں کے ساتھ نظر آئی، کچھ مرد بھی موجود تھے۔ اس کے ہاتھ میں نمرہ تھی جو کہ سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ پروین بالکل ساکت تھی، وہیں محلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ نمرہ مر چکی ہے۔ بیچاری پروین نے آدھی رات کو اندھیرے میں ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا، ہم سے پیسے مانگے، مگر بچی کے نازک وجود میں دوا الٹا اثر کر چکی تھی، جسم میں زہر پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں موجود سونے کی چین بیچ ڈالی، مگر وہ اپنی بچی کو نہ بچا سکی۔ میں نے جب یہ سنا تو ایک پل کو دھچکا سا لگا، نمرہ کے ساتھ گزرا وقت مجھے یاد آنے لگ گیا تھا۔ میں بھاگ کر گیا اور پروین کے ہاتھ سے نمرہ کو لینے لگا، مگر اس نے مجھے جھٹک کر خود سے دور کر دیا۔ اس نے نمرہ کی میت کو اپنے گھر بھی نہ رکھا، بلکہ پڑوسیوں کے ہاں ہی نمرہ کی میت رکھی اور پھر محلے داروں نے اسے دفنا دیا۔ یہاں تک کہ پروین نے مجھے نمرہ کی میت کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیا۔ اس نے لوگوں کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ خبردار جو عرفان اپنی بیٹی کی قبر پر ایک مٹھی مٹی بھی ڈالے۔
میں پروین سے لڑائی کرنا چاہتا تھا مگر جیسے ہر الفاظ میرے منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ میری بیوی اس دن کے بعد مجھے دوبارہ کہیں نہ نظر آئی۔ کوئی کہتا تھا وہ کسی امیر کے گھر میں نوکری کرنے لگی ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں استانی لگ گئی ہے۔ کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ، مگر مجھے کہیں بھی پروین کی ذات کا پتہ نہ چل سکا۔ میری بیوی بچی مر چکی تھی، گھر میں تنہا تھا۔ بیوی اور بچوں کی چیزیں دیکھتا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اب تو میری زندگی میں وہ کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے اکثر رات کو آج بھی نمرہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، مگر نمرہ کو کہیں بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی پروین کبھی واپس لوٹ کر آئی، اور نہ ہی اسے میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جب بیٹی کی قبر پر جانے کے قابل ہوا تو 2 سال کے بعد پہلی بار نمرہ کی قبر پر گیا تو وہاں ایک اور تختی بھی لگی ہوئی تھی جس پر پروین شہباز لکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے پروین بھی مر چکی تھی، مگر شاید میری یہی سزا تھی کہ ان دونوں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتا رہ گیا تھا۔ ہنستی بستی زندگی میں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر ڈالی تھی۔ کس طرح ایک ظالم سوچ اور ضد نے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا کہ بیٹی کیوں پیدا کی، حالانکہ یہ رب سونے کے فیصلے ہیں، وہ چاہے بیٹی دے یا بیٹا۔ مگر لوگ فرعون بن کر بیوی پر ظلم و ستم کرتے ہیں کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر بیٹی نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، اور اللہ کے سب سے پیارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بیٹیوں سے بھی نوازا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہے، اور جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے اور بھی 2 بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور پھر جب اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے 3 بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی اس نے اس کا بہترین تعلیم و تربیت کی، ان کا خیال رکھا اور ان کی اچھی جگہ شادیاں کی، تو اللہ الرحمن الرحیم اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، کائنات کی خوبصورتی ہوتی ہیں۔ جہاں بیٹیاں ہنستی ہیں وہاں محبت بسیرا کرتی ہے، ان کے وجود سے گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور دل سکون پا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صبر کے ساتھ پالے پوسے، انہیں کھلائے پلائے پہنائے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سمجھے، تو وہ شخص جنت کا حقدار ہوگا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، اللہ تعالیٰ کا انمول انعام ہوتی ہیں۔ وہ صرف بیٹیاں نہیں بلکہ ماں، بہن، دوست اور گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ ان کے لمس میں سکون، باتوں میں محبت اور دعاؤں میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو شکر ادا کریں، کیونکہ آپ کے گھر میں رب کی رحمت نے بسیرا کیا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔